اونٹ کے جسم کی ویسے تو زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے، ہنسلی کی ہڈی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مطلب دیواروں پہ خون ہے، خون سے بھری ہوئی دیواریں، جیسے کسی نے کوئی چیز کھینچ کے ماری ہے، خون کی کوئی دیگچی یا کیا، جب تک وہ دبا رہتا تو یہ اس پین میں مبتلا رہتی۔ تو میں نے وہ ٹکڑا نکلوا کے اور اس کو میں نے سمندر میں پھینکوا دیا۔ جیسے میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور خدا نخواستہ آپ پہ کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے اس نے دعوت دی کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو مسلمان ہو جا ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ اخبار بن گئے دونوں اور ہوا میں اڑ گئے۔ ایک خاتون پوزیسڈ بھی ہوئی تھی اور کافی سارے جو ہے عامل اور مفتی وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، اور تو یہ سچ ہوتا ہے یا صرف ڈرامہ ہوتا ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ بہت مزے کا ہونے والا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری قصے کہانیاں ہیں اور بہت سارے جینون 100% جینون قصے ہیں۔ ساری قصے کہانیاں ایسی ہیں، یہ میں نے سارے ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے آج تک نہ سنے نہ میں نے کہیں دیکھے، ان ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میرے سامنے ہمارے پیارے ریحان احمد، ریحان بھائی، ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ صرف دیکھیں کیا خوبصورت آدمی ہے، ہیرو لکس، بیوٹیفل اسمائل، ماشاءاللہ، سینئر جرنلسٹ ہے، 9 سال ہم پہ کام کیا، سما میں بھی کام کر چکے ہیں، مطلب انڈسٹری سے ہیں، اینڈ آف دا کیمرہ کام کیا۔ سر آپ نے آن کیمرہ کام کیا ہے؟ آن کیمرہ میں نے ماڈلنگ کی تھی 2004 میں۔ صحیح پکڑا نا میں نے؟ بالکل، 1 سال میں نے ماڈلنگ بھی کی تھی، پی ٹی وی پہ بھی کام کیا، ایکٹنگ بھی کی تھی۔ وہ آپ کی آواز میں اور وہ آپ کے اندر وہ ایک چیز ہے، وہ ایک جو مرتا نہیں ایکٹر کبھی۔ ہاں وہ ہے، وہ سر ایکٹر کبھی نہیں، وہ آرٹسٹ انسان کا کبھی نہیں جا سکتا۔ وہ ہمارے ابا جو ہیں وہ بہت ایج ہو گئی تھی ان کی، 70 پلس ہو گئے تھے، لیکن وہ ایکٹنگ کا تھا، انہوں نے سمجھے 73 ایئرس کی ایج میں بھی انہوں نے ایکٹنگ کیا۔ بولتے بیٹا اداکار کبھی مرتا نہیں، اور اداکار صرف ایک چیز کا بھوکا ہوتا ہے، اس کی تعریف، اپریسیشن، اور مرنا بھی نہیں چاہیے، وہ مرنا نہیں چاہیے، ایکٹر کو مرنا نہیں چاہیے۔ کیا کہنا ہے ریحان بھائی جناب؟ میری پوڈ کاسٹ میں بھوتوں سے ریلیٹڈ، جنات سے ریلیٹڈ، جادو ریلیٹڈ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی جب آپ سے بات کر رہا تھا، آپ کچھ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے تھے، کچھ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا۔ اونٹ کی ہڈی، یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ الو کی ہڈی سے جادو ہوتا ہے، انسانی ہڈی سے ہوتا ہے، لیکن اونٹ کی ہڈی سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس پر تھوڑا مجھے بتاؤ آپ۔ اونٹ کی ہڈی جو ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو کہ جادو ٹونے کے جو منفی اثرات ہیں وہ نیچرلی قدرت کی طرف سے کچھ اس کے اندر اس طرح سے کوئی خوبی رکھی گئی ہے کہ وہ اس کا توڑ کرتی ہے، اس کا راستہ روکتی ہے۔ اونٹ کی کون سی ہڈی؟ مطلب کوئی بھی ہڈی؟ اونٹ کی ہڈی، اونٹ کے جسم کی ویسے تو زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے، ہنسلی کی ہڈی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ۔ اچھا، تو یہ میں نے سنا ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں میرا اتنی ہی نالج ہے، لیکن اس سے زیادہ میری بہت زیادہ نالج نہیں ہے۔ تو اونٹ کی ہڈی کے اندر یہ خوبی جو ہے وہ موجود ہے، جس طرح الو کی ہڈی کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو اس کو جادو میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف جانور ہیں جن کی ہڈیوں کے اندر۔ دوسرا یہ کہ بکرے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بکرا کٹواتے ہیں یا کاٹتے ہیں تو اس کی ایک ہڈی ہے جس کو وہ قصائی بیچ سے توڑتا ہے تاکہ وہ بھی جادو میں استعمال ہوتی ہے، اس کی جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے تاکہ وہ استعمال نہ ہو سکے۔ اچھا، تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جانوروں کا، انسانوں کا اور جنات کا ایک آپس میں ایک کیمسٹری، ایک بڑا ٹرائنگل ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ میری بہن انڈیا میں رہتی ہیں، کانپور میں، تو بڑے دیندار لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ تو ایک دفعہ بزنس، چونکہ بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، اپنا بزنس ہے ان کا، ٹینری ہے ان کی، دہلی، مدراس، بامبے، کانپور، 4 شہروں کے اندر۔ اچھا، تو اس میں کیا ہوا کہ ایک دن صبح سو کر اٹھے تو ملازموں نے بتایا کہ جو گھر کی باہر کی دیواریں ہیں پوری وہ سرخ ہو رہی ہیں کسی چیز سے۔ تو انہوں نے کہا کسی چیز سے سرخ ہو رہی ہیں کیسے؟ باہر نکل کے دیکھا تو اور یہ بالکل میری بہن کے ساتھ ہوا ہے، یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، کانپور میں چاروں طرف سے اس پہ خون کا چھڑکاؤ ہوتا ہے نا، جس طرح سے مطلب دیواروں پہ خون ہے، خون سے بھری ہوئی دیواریں، جیسے کسی نے کوئی چیز کھینچ کے ماری ہے، خون کی کوئی دیگچی یا کیا۔ بہرحال کسی کو بلایا، پڑھنے والے کو، ان سے کہا کہ دیکھ کر بتائیں کیا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے بتایا،
انہوں نے کہا کسی نے آپ پر سفلی کی تھی, کسی کاروباری حریف نے, آپ کی کمپٹیٹر نے, اور وہ جو ہے اس نے انسان کی ہنسلی کی ہڈیاں جو ہے وہ استعمال کی تھی. اچھا, وہ سفلی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دیگچی کے اندر وہ ہڈیاں رکھ کر اس پہ عمل کیا جاتا ہے, اور پھر وہ اڑتی ہوئی جاتی ہے, چاہے وہ آدمی دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, وہ جا کر اس کو ہلاک کر دیتی ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا آپ اپنے گھر میں کچھ پڑھ کے سوتے ہیں. تو میری بہن نے کہا کہ میری بہن جو ہے وہ گھر میں سب سے زیادہ دیندار ہے. اچھا. تو وہ ہمارے والد کی تربیت, تو انہوں نے کہا کہ میں حصار کر کے سوتی ہوں ہمیشہ گھر کا. کہنے لگا آپ حصار کر کے سوتی ہیں اس لیے وہ دیگچی جو تھی نا, اس کے اثرات آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے. آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے. اگر یہ حصار نہ ہوتا تو اس نے اپنا وہ کام کر دینا تھا جس کے لیے اسے بھیجا گیا تھا. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. سر یہ جو آپ نے خون سپلیش والی بات کی ہے نا, یہ چیز میرے ساتھ ہوئی تھی, اور خون نہیں تھا. میری ایک پیزا شاپ تھی, ٹھیک ہے, پیزا لاؤنج کے نام سے سب جانتے ہیں, ماشاء اللہ سے بہت اچھا بزنس کیا, بہت ٹائم چلا, 3-4 سال جو ہے وہ یہ کاروبار ماشاء اللہ سے میرا چلا. تو وہ ہوتا کیا ہے سر کہ میرے نا آخر میں صرف کچن کر لیا تھا میں نے, صرف ڈیلیوری سروس ہوتی تھی کیونکہ کووڈ آ چکا تھا بیچ میں. تو ہوتا کیا تھا, کچن کے 2 دروازے تھے. اب جس دروازے سے میں آتا تھا نا, جس دروازے سے میرا آنا جانا ہوتا تھا, ایک دن کیا ہوا کہ اس دروازے پہ کسی نے کوئی بلیک آئل پھینکا ہوا ہے. ایک تو انک ہوتی ہے, آپ الگ سے پتہ چل جاتا ہے یہ کلر ہے, انک ہے. کسی نے کالا تیل پھینکا ہوا. میں نے بولا یار یہ کالا تیل کس نے پھینکا. اچھا, اس دوران میری جو سیلز ہے نا وہ ایسی چل رہی ہے ماشاء اللہ سے کہ روز کے میں 70,000-80,000 روپے گھر لے کے جا رہا ہوں. 70-80,000 روپے آ رہے ہیں, اور ویکینڈ پہ تو ماشاء اللہ سے یہ ڈبل ٹرپل ہوتا تھا. ہر وقت میرے کچن کے آگے جو نا رائڈرز کی لائن لگی رہتی تھی کہ بھئی آرڈر آئے گا لے کے جانا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا چلا. سر جس دن وہ آئل کے سپلیشز آئے ہیں اس دن میری سیل ہوئی 50 روپے. 50 روپے کی صرف وہ ایک کولڈ ڈرنک بھی کی تھی, وہ بھی میرے کچن کے ہی لڑکے نے خریدی تھی, کیونکہ ہمارا تھا جو بھی لے گا وہ پیسے ڈالے گا. 50 روپے, صرف 50 روپے. کہاں 70,000-80,000 اے ڈے, اور کہاں 50 روپے. ایک دن 50 روپے کی ہوئی, اگلے دن وہ بھی نہیں ہوئی, اس کے تیسرے دن وہ بھی نہیں ہوئی. تو 4-5 دن جو ہے نا ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں, کیا ہمارے پاس سگنل نہیں آ رہے فون کے, یا ہم مارکیٹنگ میں لیگ کر رہے ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے. اچھا, اب میں نے جو ہمارے حضرت صاحب ہیں جاوید شاذلی صاحب, ان سے ڈسکس کیا. انہوں نے بولا حضرت کسی نے کچھ جو ہے نا کوئی حرکت کی ہے, آپ صدقہ وغیرہ نکالنے, کچھ پڑھنے کو دیا, کچھ معاملات کیے وہاں پہ کچن کے اندر. میں کوئی مرغی لے کر آیا, تھوڑا ٹائم رکھا, کھلایا پلایا, اور اس کو صدقے کی نیت سے اس کو ذبح کر دیا. سب جب یہ والے معاملات ہم نے کیے, نیکسٹ ڈے پھر سے 50,000 کی سیل, 70,000 کی سیل, 80,000 روز ہونا شروع ہو گئے. میں نے بولا واہ واہ کیا بات ہے. اچھا, اب جس دروازے سے میں آنا جانا کر رہا تھا نا اس کو استعمال کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا. میں اس دروازے سے نہیں آ رہا تھا, میں دوسرے دروازے سے آ رہا ہوں, جو ایک بڑا ڈور تھا جہاں سے کچن میں سلنڈر آتے تھے, بوریاں آتی تھی میدے وغیرہ کی. میں وہ یوز استعمال کرنا شروع ہو گیا. سر کچھ عرصے بعد 2 مہینے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس دروازے پر بھی کسی نے تیل کا چھینٹا مارا ہوا. کیا بات ہے. میں دیکھ رہا یار, اچھا جب کیونکہ بالکل سفید دیوار تھی, اب کوئی چیز آتی تھی ہم دیکھتے ہیں یہ گند کہاں سے آ گیا. اب جب دیکھا کہ وہاں پہ بھی تیل ہوا ہے, اب میرے دماغ نے تھوڑی سی گھنٹی چلی, میں نے بولا پھر کوئی بری چیز ہوگی. سر پھر میری سیل 0/0 پر ہو گئی. اللہ بالکل 0 ہو گئی. ہوتا گیا سر اینڈ میں ایونچولی میرا کاروبار بند ہو گیا. چلتا ہوا کاروبار, مطلب ماشاء اللہ سے اب لوگوں کو یاد ہوگا, لوگ انفیکٹ لکھیں گے بھی کہ بڑا اچھا ہم نے ٹائم گزارا ہے. تو کاروبار میرا بند ہو گیا. اگین اس قسم کے معاملات جو ہے نا ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اینڈ یہ سپلیش والی بات سے میں نے آپ کو اپنا قصہ سنایا. تو یہ انڈیا میں, اچھا کہتے ہیں کہ انسان قبرستان میں جو انسان کی جو کولے کی ہڈی ہوتی ہے اس سے بھی معاملات جو ہیں کیے جاتے ہیں. بالکل سنا ہے میں نے, اس طرح کی چیزیں بھی سنی ہیں میں نے بالکل بھی. اصل میں یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ یہ جو جادو کا سلسلہ ہے نا, اس کے لیے سمجھ لیجئے آپ شیطان سے, ابلیس سے دوستی کرنا, اس کا غلام بننا. ہمارا میڈیکل اسٹور تھا, میرے والد بیٹھتے تھے اس پہ, 50 سال بیٹھے وہ اس میں. تو
جب ہماری بات ہوتی تھی, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں, جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا, ہمارا بچپن ہوتا ہے, تو ہم نے خود ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی, ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہوتی ہیں. میرے والد نے مجھے بتایا کہ میرے سامنے کبھی ہم بات کرتے تھے کہ ہم بہت زیادہ دولت مند کیوں نہیں ہیں, ہمارا تعلق ایک بہت دولت مند فیملی سے کیوں نہیں ہے, ہم دولت مند کیوں نہیں ہو جاتے. تو میرے والد کہتے تھے کہ ایمانداری سے کام کرنا, شرافت کے ساتھ کام کرنا, زندگی گزارنا وہ ایک الگ ہوتا ہے. انسان شیطان کا غلام بن جائے, ناپاکی کی طرف چلا جائے, تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر انہوں نے سمجھایا. انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے پاس ایک کسٹمر آیا اور اس نے دوا وغیرہ لی. اچھا, ان کو بڑے تجربات ہوئے اسی دکان کے اوپر, اس دکان پہ بڑے تجربات ان کے نا, روحانی تجربات بھی تھے. اس نے کہا میں جادو وغیرہ کے اوپر بھی جو ہے میری کمانڈ ہے, میں اس پہ بھی مہارت رکھتا ہوں. تو میرے والد نے کہا کیسے؟ اس نے کہا مجھے قینچی دیں اور مجھے پیپر دیں. تو یہ ارلی 80s کی بات بتا رہا ہوں. صحیح. میرے والد نے اس کو دیے, تو اس نے جو اس وقت 100 روپے کا نوٹ چلتا تھا نا, اس کے برابر کے اس نے 8-10 نوٹ جو تھے وہ اس نے قینچی سے کاٹ کے اسی سائز کے کیے, کوئی اس کے اوپر عمل کیا بیٹھے بیٹھے اور یوں سامنے رکھ دیے, تو وہ اصل نوٹ تھے بالکل. اس نے میرے والد کو, تو میرے والد نے اس سے پوچھا, اب جو اصل بات ہے اس میں یہ ہے, اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس نے کاغذوں کو 100 کے نوٹ بنا دیا, اصل بات یہ ہے کہ کیسے. میرے والد نے اس سے پوچھا. میرے والد بڑے پڑھنے پڑھانے, ہر وقت استغفار اور ہر وقت گفتگو جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں, اور بیٹھے ہوئے تو وٹ کیے جا رہے ہیں دل میں, ہونٹ ان کی حرکت میں. شادی کی ویڈیوز تک خاندان کی جو ہے نا, اگر آپ اس میں کلوز شاٹ دیکھیں گے تو ان کے ہونٹ چل رہے ہیں, ذکر ہر وقت ذکر چل رہا ہے ان کا, آواز نہیں آ رہی لیکن ذکر چل رہا ہے, کسی بیٹھے ہوئے ہیں تو ذکر چل رہا ہے. انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں جو ہوں, اب میں نہایت ہی محتاط زبان میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ جس میں اپنی جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کی باڈی کی ڈراپنگز ہوتی ہیں نا, یعنی یورین کے علاوہ, ہاں بالکل, اسٹول جو ہے وہ کھانا پڑتا ہے. جادو سیکھنے کے لیے اپنا اسٹول کھانا پڑتا ہے. یہاں تک شیطان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ ناپاکی میں, برائی میں, مطلب کسی طرح ہم تجھ سے پیچھے نہیں ہیں, ہم تیرے پیروکار ہیں, ہم تیرے ساتھی ہیں, ہم تیرے دوست ہیں, تیرے غلام ہیں. اس کو یقین دلانا پڑتا ہے, اسے دوستی کرنی پڑتی ہے. اس نے کہا تب جا کر آپ کو اس علم کے اوپر جو ہے وہ مہارت حاصل ہوتی ہے. تو میرے والد نے کہا بھائی تو نکل جائیں ایسے, تو اپنے کام سے کام کر. بظاہر یہ بڑا آسان لگتا ہے. ایک تو چیز یہ ہوتی ہے نا کہ شعبدے بازی ہوتی ہے, ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, جو ڈیوڈ کوپر فیلڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا تھا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ چیز اور یہ تجربات جو ہے یہ بھی رہے. تو ایک چیز یہ تھی کہ میں جو مارننگ شو کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ٹی وی پہ میں جب کام کرتا تھا, مارننگ شو 9 سال میں نے کیا, اور بہت سارے ہوسٹوں کے ساتھ کیا. اس میں نور بخاری تھیں, اس میں سعدیہ امام تھیں, اس میں فہد مصطفیٰ, اس میں کرن خان, اس میں ثروت گیلانی, بہت سارے, مطلب کون تھا جو ہوسٹ. 9 سال ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے, کافی سارے ہوسٹ. تو اس میں کس نے تقریباً 8 ہوسٹ ہیں جنہوں نے اس کے اندر کیا مختلف ٹائمنگز میں. نور بخاری نے 2 دفعہ کیا. تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم ہر وقت تلاش میں رہتے تھے. جب ہم نے ہارر شوز کیے, مسٹری شوز کیے, تو آپ کو ظاہر کانٹینٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, آف کورس. تو اس کے لیے ہم نکلتے تھے اور تلاش کرتے تھے چیزیں. تو اس میں میں جو تھا, مجھے کسی نے بتایا کہ بولٹن مارکیٹ پہ, جو بولٹن مارکیٹ کی مین مسجد ہے نا, جسے بولٹن جامع مسجد کہتے ہیں, میمن مسجد کہتے ہیں, بالکل بالکل, اس کے قریب ہی گلی کے اندر آپ جائیں تو کوئی لال مسجد ہے. تو لال مسجد جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ کوئی بزرگ بیٹھتے ہیں, اور وہ ہر قسم کے کالے علم کا, جنات کا, جادو کا اور توڑ کرتے ہیں, اور بڑے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو سنڈے کی دوپہر کو 2 بجے کے بعد میں وہاں چلا گیا. میں جب گیا تو وہاں تو بے شمار لوگ موجود ہیں. تو میں نے کسی کو بھی چیک کرنے کا ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے, کسی انسان کو چیک کرنا ہو کہ فیک ہے یا ریئل ہے, تو لوگوں سے پوچھ لیں پیسے کتنے لیتا ہے. صحیح. تو بہت سارے لوگ تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں, بہت سارے بہت معمولی رقم لیتے ہیں. تو لوگوں نے بتایا مجھ سے, اکثر لوگوں نے کہا 1 روپیہ لیتے ہیں. میں نے کہا 1 روپیہ, مطلب 1 روپے میں بھی کچھ ہوتا ہے آج کل کے دور میں. اب اور تجسس بڑھ گیا. میں نے بھی نمبر لیا تو میرا پتہ نہیں کون سا نمبر تھا اس کے اندر, تو کوئی 70 75واں 76واں نمبر تھا میرا. میں نے لگ جاؤ تو تم بھی لائن میں کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر اندر جو ہے ایک طرف خواتین بیٹھی ہوئی, ایک طرف حضرات بیٹھے ہوئے, اور ان کی پوری ایک ٹیم تھی. ان کی ٹیم میں خواتین بھی تھیں جو یہ عمل کر رہی تھیں. اکیلا آدمی کرے گا تو ظاہر اتنے لوگوں کو ڈیل کرنا.
تو انہوں نے سکھایا ہوا ہوگا. تو خواتین تھیں وہ نقاب کے اندر وہ عمل کر رہی تھیں. تو ایک عورت کو لایا گیا وہاں پہ نا میرے سامنے, تو بڑی بری اس کی حالت تھی, جیسے تکلیف سے شدت سے پیٹ میں نہیں کوئی, جیسے پیٹ میں کوئی چیز ہو اس کے جو مروڑ ہو, اور کوئی چیز سمجھ لے کہ کوئی آپ نے خاردار تار ڈال کے نا پیٹ میں گھما دیا کسی کے, تو اس بندے کی کیا فیلنگ ہو, اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. تو بہرحال یہ کہ انہوں نے یہ کیا, گھر والوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس کا, تو انہوں نے کہا جی کچھ کر دیا ہے ان پہ, کیا ہے کیا نہیں ہے اب دیکھیں. انہوں نے پڑھایا اور عمل وغیرہ کیا. پھر انہوں نے موکل اپنے بلایا اور ان سے یہ کہا, مطلب موکل نظر نہیں آ رہے ہمیں, انہوں نے بلا کے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو فلاں قبرستان کے اندر پڑھ کے ان کے نام کی چیز دوائی ہوئی ہے نا, اسے جا کے نکالو اور اسے سمندر میں پھینک دو جا کے. اوکے, اسے پھینک دو جا کے سمندر میں. تو وہ جو بہرحال موکل ہیں وہ وہاں پہ گئے ہوں گے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا, بہرحال کچھ پڑھ کے اس پہ پھونکا, یہ بے ہوش ہو گئی. تو مجھ سے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں انہوں نے ان کی فیملی سے کہا کہ اب جب یہ ہوش میں آئے گی تو مجھے بتانا یہ ٹھیک ہو چکی ہوگی, کیونکہ اس کے نام کا کوئی عمل کر کے کوئی چیز, گوشت کا کوئی ٹکڑا تھا جو کسی قبرستان میں دبایا گیا تھا, اور اگر وہ دبا رہتا تو یہ مطلب جب تک وہ دبا رہتا تو یہ اس پین میں مبتلا رہتی. تو میں نے وہ ٹکڑا نکلوا کے اور اس کو میں نے سمندر میں پھینکوا دیا. گھر والے اس کو اٹھا کے لے گئے. بہرحال پھر میرے ساتھ جب یہ چیز میں نے دیکھی تو ان سے میری ملاقات ہوئی. جب نماز کا ٹائم ہوا عصر کی, تو میں نے ان کو لوگوں سے کہا, میں نے کہا جی میں ہم ٹی وی میں ہوتا ہوں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں یہ وہ. تو بہرحال انہوں نے تھوڑا سا ٹائم دلوایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کو میں نے کنوینس کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شو میں آ جاؤں گا. وہ ایک بڑی لمبی کہانی. پہلے تو کہنے لگے کیوں آؤں میں نے کہا اس لیے کہ جو کام آپ یہاں پہ کر رہے ہیں یہی کام بڑے لیول پہ اگر کریں, زیادہ لوگوں تک پہنچے ہمارے تھرو, تو بہتر نہیں ہے. آپ ہی کا فائدہ ہے. بالکل فائدہ ہے اور عوام کا بھی فائدہ ہے, اور اس میں ہماری کوئی اس میں بزنس ڈیل بھی نہیں ہے. ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی, نہ آپ نے کی نہ میں نے کی, تو اس کا مطلب ہے ون ون سچویشن ہے بالکل دونوں کے لیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال اس دوران میں نے ان سے کہا کہ وہ میں ایک مریضہ کو لے کر آؤں گا نا. میری فیملی میں تھی ایک بہت کلوز, ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, شادی کو کئی سال ہو گئے تھے, کوئی تقریباً 14-15 سال ہو گئے تھے. صحیح ہے. تو وہ انہوں نے بڑا علاج کیا اور بڑے لوگوں کے پاس گئی ہے. کہنے لگا اگلی اتوار کو تم لے کے آنا اس کو, ان کو. تو میں ان کو اگلی اتوار کو لے کر چلا گیا وہاں پہ. میں لے کر گیا تو انہوں نے خاص طور پہ, ان کو معلوم تھا کہ چینل کا بندہ ہے تو ذرا مجھے امپورٹنس بھی مل گئی. تو انہوں نے کمرے میں لے جا کے مجھے بٹھایا, تو سامنے ایک آدمی اور بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں نے باہر جانا ہے کمرے سے یا اندر ہی رہنا ہے. تو مجھے کہنے لگے نہیں آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں, خاتون بیٹھی ہیں یا آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ, وہ سامنے بیٹھے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے اندر کچھ پڑھائی وغیرہ وہاں پہ ہوئی, اور وہ جو سامنے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر حاضری آ گئی. انہوں نے ان سے سوالات وغیرہ شروع کر دیے. ان خاتون سے انہوں نے سوالات شروع کر دیے, انہوں نے جوابات وغیرہ دینے شروع کر دیے. بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. یہ ہونے کے بعد جب وہ ساری گفتگو ہو گئی تو ہم باہر آ گئے. تو کوئی الائچی وغیرہ انہوں نے خاتون کو کھانے کے لیے دی, انہوں نے کہا اس سے فائدہ ہوگا. تو باہر آ گئے. تو میں نے پھر پوچھا ان کے جو ٹیم کام کر رہی تھی وہاں پہ, جو ان کے لوگ تھے والنٹیئرز جو تھے, جو خود بڑے مہان تھے, شکتی شالی تھے, وہ اپنے میں بابا چل رہے تھے. ان سے میں نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہے, وہ صاحب کون تھے؟ کہنے لگے وہ تو ہمارے ایک والنٹیئر تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جس کی حاضری آئی تھی وہ اس کا نام مصطفیٰ ہے, اور وہ ایک ایسا جن ہے, اس کا نام مصطفیٰ ہے, اور وہ ایک ایسا جن ہے جس نے 5,500 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی تعمیر میں حصہ لیا ہے. تو یہ وہ جن ہے. میں نے کہا اچھا مصطفیٰ؟ کہنے لگے ہاں, یہ مسائل کا حل بتاتا ہے, راستہ بتاتا ہے, کیونکہ اس کو فیوچر کا بھی ایک حد تک پتہ ہوتا ہے, پاسٹ کا پتہ ہوتا ہے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کیسے یہ آپ کے کانٹیکٹ میں؟ انہوں نے کہا عمل کیا جاتا ہے جس کے ذریعے ان کو اس میں لایا جاتا ہے اپنے کانٹیکٹ میں. میں نے کہا اچھا, تو یہ یہاں جو آپ نے بلایا تو کیسے؟ تو کہنے لگے یہ حرم شریف میں تھے اس وقت, ہم نے ان کو حرم شریف سے بلایا اس سیشن کے لیے. اور اس سیشن کا مطلب یہ کہ صرف ایک خاتون کا علاج نہیں ہونا ہے, صرف ایک خاتون کا علاج نہیں ہونا ہے, مطلب وہاں پہ مختلف مسائل جو ہے وہ اپنے مسائل لے کر جا رہے ہیں, اور وہ ان کا جو ہے وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ تھا. پھر بعد میں نے ان کو بلایا. اچھا وہاں پہ یہ ہوتا تھا, ایک چیز میں نے اور دیکھی وہاں پہ, کہ وہ آسیبی اثرات کے زیر اثر جو خواتین آتی تھیں نا, ان کو وہ ذبح کرتے تھے. یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا, اس کو دعوت دی. جیسے میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور خدا نخواستہ آپ پہ کوئی چیز ہے, تو سب سے پہلے اس نے دعوت دی کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, تو مسلمان ہو جا, ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو اگر اس نے اسلام قبول کر لیا
تو وہ سروائیو کرے گا. ادروائز یہ ہے کہ وہ اس کو اس طرح کر کے ہوا میں, جیسے ہم چھری جو ہے نا اس سے کاٹتے ہیں, چھری کو یوں اس طریقے سے جن ذبح کرتے تھے. جی ہاں, جس طرح سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح سے کیا, وہ سامنے والا داڑے مار کے چیخ رہا ہے. اچھا. ہاں یہ ہمارے سامنے آنکھوں کے. تو ان کے گھر پہ بھی جا چکا ہوں میں, تو نیلم کالونی میں ضیاء الدین ہاسپٹل کے آگے کلفٹن میں. تو اس کے بعد یہ کہ وہ وہاں پہ ذبح ہو رہے ہیں لوگ. بہرحال پھر ہم نے ان کو بلایا, وہ ہمارے شو کے اوپر آئے. تو کچھ ایسی خواتین تھیں, کوآرڈینیٹرز کے تھرو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں مارننگ شو میں. تو کچھ خواتین کو ہم نے بلایا کہ یار کچھ متاثرہ خواتین جن کا اپنے بارے میں یہ خیال ہے, یا جن کے بارے میں ان کے گھر والوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز ہے, تو ان کو لے کر آؤ. تو انہوں نے کوآرڈینیٹرز نے ان کو جمع کیا اور وہ ان کو لے کر آئیں. تو ایک خاتون جن پہ ہمیں سب سے زیادہ شبہ تھا, اس شو کو فہد مصطفیٰ ہوسٹ کر رہے تھے. اوکے. تو یہ وہ ساری چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا نے دیکھی ہیں آن ایئر لائیو. یہ وہ نہیں بتا رہا کہ کوئی قصے کہانیاں کسی کی سنی ہوئی. جی. تو اس میں یہ ہوا کہ خاتون جو بیٹھی ہوئی تھی جن پہ ہمیں سب سے زیادہ یقین تھا کہ جی یہ جو ہے ان کے اوپر کچھ ہے, تو انہوں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی. اور یہ لائیو چل رہا ہے, پورا ملک دیکھ رہا ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ. تو اچھا, اسٹوڈیو میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف حصوں میں نا, ویٹنگ ایریا میں بھی کیمرہ اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہی پروگرام جو ہے مختلف جگہوں پہ چل رہا ہوتا ہے, پورے آفس میں چل رہا ہوتا ہے. ٹی وی, ہاں پورے آفس میں چل رہا ہوتا ہے اس میں. تو اب کیا ہوا کہ وہ جن کے سامنے بیٹھ کر وہ پڑھ رہے ہیں سورہ جن, حافظ سلیمان, تو وہ تو نارمل بیٹھی ہوئی, ان کی شکل دیکھنی, انہیں کچھ نہیں ہو رہا. پیچھے سے پتہ چلا, جو میرا اسسٹنٹ تھا وہ بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا ویٹنگ ایریا میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی ان کی حالت خراب ہو رہی ہے, کیونکہ آواز ان تک پہنچ رہی تھی ٹی وی کے تھرو. کہنے لگا ان کی حالت خراب ہو رہی ہے اور ان کی جو انگلیاں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہیں, جو جسے کہتے ہیں کہ شیطان کا جو نا ڈیول کا سائن ہے یہ. تو وہ ان کی انگلیاں اس طرح سے, ہاں یہ اس طرح سے ان کی انگلیاں ہو گئی ہیں. تو ہم نے کہا, فہد مصطفیٰ نے کہا کہ لے کر آ جائیں ان کو یہاں پہ اسٹوڈیو میں نا, صوفے پہ لا کے بٹھا دیں. بہرحال میں تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکا اور تھا, ہم دونوں ان کو اٹھا کر لے کر, اور اس کی حالت ہی خراب, لا کے ان کو بٹھایا. اور انہوں نے, اچھا اس کا مطلب یہ کہ وہ عورت جس کے اوپر وہ پڑھ رہے تھے پہلے اس پہ کچھ نہیں تھا, وہ نارمل تھی تو کچھ نہیں ہوا, قرآن شریف سن کے اس کو. تو انہوں نے جا کے اس پہ عمل کرنا شروع کیا. تو اس کی تو حالت خراب, اور بڑے غصے میں وہ دیکھے اور عجیب سی نظریں, اور میں کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں تو میری بھی حالت خراب. میں نے کہا یار یہ کیا چھیڑ دیا قصہ, پوری دنیا دیکھ رہی ہے بیٹھ کے. کچھ لائف کے اندر بڑا رسک ہوتا ہے, آف کورس. آپ کی ذرا سی کوئی حرکت, کسی کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو غیر اخلاقی ہو, جو کہ مزارات پہ اکثر آپ دیکھتے ہیں متاثرہ لوگوں کو, تو وہ بھی آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ یار آپ نے سوچ سمجھ کے نہیں لائے, اس نے تو کسی کو گالی دے دی یا کوئی ایسا جملہ بول دیا. بہرحال پھر یہ ہوا کہ ان کو جو تھا وہ اب وہ مانے ہی نہ. تو اب فہد بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ بھی ایسا کریں, کہ فہد بھائی کو بھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا, تھوڑا سا نہیں بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں. تو میں بھی کیمرے پہ آ گیا, حالانکہ میں سینئر پروڈیوسر ہوں, میرا کیمرے پہ کوئی کام نہیں ہے, لیکن میں ان کے برابر میں کھڑا ہوں. اب میں کھڑا ہوں اور فہد بھائی کے ساتھ, اور میں خود ڈر رہا ہوں اندر سے. تو بہرحال میں نے کہا یار یہ کام کر تو لیا, پنگا ہم نے لے تو لیا, لیکن ہے بڑا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی حالت خراب, اور اس کے بعد اب وہ نیم دراز ہو کے ٹانگیں اس کی بالکل سیدھی ہو گئی اور ہاتھ اس کے اس طرح سے, اور وہ جو حافظ سلیمان تھے وہ کھڑے ہو گئے اپنے صوفے سے. میں نے کہا یار اس میں ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ مطلب ایک تو مرد ہے اور ایک خاتون ہے, اور اب اس میں تو ایک فزیکل ہونا بھی آتا ہے کہ آپ فزیکل ہو رہے ہیں, یا اس کو کسی طرح سے آپ ٹارچر کر رہے ہیں, یا اس کو کسی طرح سے ذہنی طور پہ. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ جن کے علاوہ بھی کئی چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں آف کورس جب آپ لائیو ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اب وہ جو تھا نہ وہ مسلمان ہونے پہ تیار, اسلام قبول کرنے پہ تیار, اور نہ وہ سیشن ختم ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ یار اس سے پہلے کہ کہیں کوئی اور بات بڑھ جائے, تو ہم نے اس میں ہمارے پاس ڈیوائس جو آئی بھی لگاتے ہیں کان میں, تو ہم نے ہوسٹ سے کہا کہ یار آپ ایسا کریں کہ اس وقت بریک لے لیں, تاکہ فی الحال ہم اس سچویشن سے تو نکلیں, اپنے آپ کو بھی نکالیں اور ان کو بھی نکالیں. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم بریک پہ چلے گئے. انہوں نے لنک دیا کہ اب ہم کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم بریک پہ چلے گئے, لیکن کیمرے ہم نے ریکارڈ پہ رکھے. ہم نے کہا ہم دیکھتے ہیں فائنلی یہ کہاں تک پہنچتا ہے. اب جو ہمارا 8 یا 9 منٹ کا بریک ہے, تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے. اگر کچھ ایسی چیز ہوئی, مطلب کوئی ایسا یونیک فوٹیج ہاتھ آ گیا, تو اس کو ہم ریکارڈڈ میں چلا دیں گے. صحیح, ریپیٹ چلتا ہے, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ رات میں بھی چلتا ہے, شام کو 4 بجے بھی چلتا ہے. تو ہم نے کہا ریپیٹ میں چلا دیں گے. بہرحال وہ بڑا خطرناک سلسلہ ہوا. پھر انہوں نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ذبح, اور اب جو کہ ہم نہیں چلا سکتے تھے. بہرحال وہ سارا سلسلہ ہوا. اس کے بعد ٹیلی فون کالز کا ہمارے پیچھے ایک وہ سلسلہ. خاتون کو ہم نے ہٹا دیا, بریک کے بعد ہم نہیں لے کر آئے. ہم نے بجائے اس کے کہ بات بہت بڑھ جاتی,
تو ہم نے پھر ان کو وہاں سے سیٹ سے موو کر دیا. حافظ صاحب کو ہم نے بٹھائے رکھا اور ان سے گفتگو کا سلسلہ دوسرے مریضوں سے بات چیت کی حد تک ہم نے رکھا, کیونکہ وہ ہمارے خود ہاتھ پیر پھول گئے تھے. پھر وہ حافظ صاحب کا ٹیلی فون نمبر دے دو, ان کا کانٹیکٹ دے دو. عوام کا بڑا اصرار, پوری دنیا سے فیس بک پیج پہ ہمارے میسیجز ہم لکھے اور ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو حافظ سلیمان صاحب ارے کتنی پرانی بات ہے یہ؟ بات ہو گئی اس کو تقریباً 2008 کی بات ہوگی میرے خیال میں. ابھی وہ ہیں حافظ سلیمان. ابھی جب میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ کیا تھا اور اس میں ذکر کیا تھا تو لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اس میں. انہوں نے اس میں کیا کیا کہ اس میں کامنٹ باکس میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا, پہلے تو جو لوگ شو کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ ان کا نمبر دے دیں, تو میں نے منع کیا, وہ تھا میرا نمبر نہ دیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس میں مجھ سے پوچھا, تو میں نے کامنٹ باکس میں یہ خاتون کو لکھ دیا کہ یہی ایڈریس ہے اور میں کافی آپ پہنچ جائیں, مل جائیں گے تو ٹھیک ہے, مل جائیں گے تو ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے اس کے اندر وہ اپڈیٹ کیا کہ یار وہ 1-2 دن کے بعد انہوں نے کہا میں گئی تھی وہاں پہ اور پتہ چلا کہ 9 سال پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, جس کے بعد سے ان کا نہیں پتا, جس کے بعد سے ان کا نہیں پتا. تو میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں کسی اور کا نمبر دے سکتا ہوں. روحانی معالج ہوتے ہیں نا, جس طرح روحانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کسی اور روحانی ڈاکٹر کا نمبر دے دیتا ہوں جو شاید آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکال سکے. تو یہ سارے سلسلہ جو تھا. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں جینمن تھے وہ ایک نمبر؟ سر ایک آدمی 1 روپیہ لیتا ہے آپ سے, 1 روپیہ لے رہا ہے, وہ آپ سے 1000 بھی نہیں لے رہا, وہ آپ سے 500 بھی نہیں لے رہا. آپ کے پاس شک کرنے کی گنجائش کیا ہے اس کے اوپر؟ یہ یہاں بندہ پھنس جاتا ہے تھوڑا, یہاں بندہ پھنس جاتا ہے کہ یار 1 روپیہ لے رہا ہے. اچھا ایک سوال میرا ادھورا رہ گیا, تو آپ جن خاتون کو لے کر گئے تھے جن کا وہ اولاد کا پرابلم تھا, ان کا مسئلہ حل ہوا؟ ہاں یہ بڑا پرسنل سا ہے ان کا معاملہ جو تھا. مل گیا جواب, چھوڑے مطلب ان کی زندگی میں کچھ چیزیں اور ایسی ہو گئیں, مطلب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال میں اس میں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ہماری فیملی میں کافی لوگ جانتے ہیں, ہماری سمجھ لیں کہ فیملی سے خیر چھوڑیں, پرسنل چیز اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, ورنہ پھر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے, خاندانی پڈے بھی ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس چکر میں ہم نہیں جاتے. اچھا ایک عائشہ مختار کوئی کالر تھیں, ہم جب شو کرتے تھے تو ہمارا نمبر اس میں موبائل نمبر چلتا تھا میرا اسکرین پہ پرومو کے اندر, تو میں نے اپنا نمبر ڈال دیا. اس وقت آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا, اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب کیا والیوم آف کالز ہوگا, کتنی کالز آپ کے پاس آ سکتی ہیں, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو میرے نمبر پہ اس میں ایک کال آئی کسی خاتون کی, تو ان سے میں نے پوچھا کہ نام پوچھا, انہوں نے کہا میرا نام عائشہ مختار ہے. تو ان سے پوچھا, وہ کہنے لگی لاہور میں رہتی ہوں میں ایک, اور لاہور میں ایک ایسی حویلی میں رہتی ہوں جو پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے کی ہے, اور اس حویلی میں 30 کمرے ہیں. اچھا ہاں, لاہور میں اندرون لاہور میں یہ حویلی ہے پاکستان, اور سکھوں کی تھی یہ پاکستان بننے سے پہلے. پھر جو پارٹیشن کے فسادات ہوئے تو وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئے, تو یہاں سے لوگ وہاں چلے گئے. تو جس طرح وہاں پہ لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے, اس طرح سے یہاں سے بھی لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے جو تھے ہندو اور سکھ جو تھے وہ چلے گئے. تو اس نے کہا سکھوں کی یہ حویلی تھی, سکھ فیملی یہاں پہ رہتی تھی. تو اس نے کہا میں رہتی ہوں, میری والدہ رہتی ہیں یہاں پہ. اچھا سورس آف انکم نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا. بہرحال وہ کہنے لگی کہ یہاں پہ میں رہتی ہوں, 3 کمرے ہمارے استعمال میں صرف گھر کے. میں نے کہا 30 کمرے ہیں حویلی میں, 3 میں تم رہتے ہو اور 27 خالی ہیں, تو رہتے کیسے ہو؟ تو اس طرح کی چیز. اس نے کہا بس ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں, ہماری فیملی یہ وہ پہلے عرصے سے رہ رہی. کہ لیکن اس حویلی میں جو پیچھے کا حصہ ہے صحن کا, ہم لوگ اوپر رہتے ہیں تو وہاں پہ بیلکنی ہے اور پھر حویلی کی باؤنڈری وال ہے. تو اس نے کہا جو پیچھے کا حصہ ہے اس کے, جب میں وہاں سے نیچے دیکھتی ہوں تو ایک تہہ خانہ ہے, تہہ جو سکھوں کے زمانے کا, جس کے بارے میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ بڑے وہ سونا اور یہ اور وہ چیزیں جو تھیں انہوں نے رکھی تھیں, ہتھیار وغیرہ سب, جو بعد میں لوٹ لیے گئے. میں نے کہا اچھا پھر. تو اس نے کہا کبھی کبھی اس تہہ خانے کے دروازے پہ مجھے ایک عورت دکھتی ہے جو اوپر دیکھ کے مسکرا رہی ہوتی ہے مجھے, اور اس نے کافی چمکدار کپڑے جیسے ہم شادیوں وغیرہ میں پہنتے ہیں, اور کہنے لگی پھر وہ چھپ جاتی ہے. میں نے کہا اچھا. پھر کہنے لگی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں, میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں اپنے کچن کے اندر, تو پیچھے مجھے لگتا ہے کہ کچھ چمکدار کپڑے مجھے نظر آ رہے ہیں, تو میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی ٹیرس میں, تو اس نے کہا کہ سامنے سڑک پہ سے, پرانا علاقہ ہے, سامنے سے روڈ کراس کر کے 2 آدمی آ رہے تھے, اور میں شام کا وقت ہے, عصر کا ٹائم ہے, میں چائے پی رہی ہوں. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں اخبار بن گئے
اخبار بن گئے وہ دونوں آدمی. سننے میں شاید آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا, لیکن یہ ساری وہ باتیں جو اس نے مجھے ٹیلی فون پہ, پھر ہم نے آن ایئر بھی اس سے سنی. یہ فہد مصطفیٰ اس شو کے ہوسٹ تھے, تو اس نے کہا کہ وہ اخبار بن گئے دونوں اور ہوا میں اڑ گئے وہ دونوں آدمی. میں نے کہا اخبار بن کے دو بندے ہوا میں اڑ گئے, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی امیجنیشن ہے یا کیا ہے. میں نے فون بند کر دیا. پھر ہم نے اپنے آفس میں سینئر سے ڈسکس کیا, مینجمنٹ سے. انہوں نے کہا ہماری بات کراؤ. میں نے پھر کال کی اس کو, میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی پرینک کر رہا ہو. اچھا اس دور میں پرینک کا کانسیپٹ تھا نہیں, جس دور کی باتیں, پرینک کا لفظ بھی یہ تو بعد میں. حنیف راجہ اپنا شو پھر بھی چلا, حنیف راجہ کا تو سلسلہ چلا, لیکن پرینک اس طرح سے کامن نہیں تھا جتنا آج کل کامن ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ جی وہ یہ سلسلہ ہے. تو دوبارہ کال کی میں نے, اسپیکر فون پہ اس سے بات کی. اس نے پھر وہی ساری باتیں بتائیں. تو یہ تو طے ہو گیا کم از کم کوئی نہ کوئی ہے جو ہماری کال اٹینڈ بھی کر رہا ہے, بات بھی کر رہا ہے, اس کا نمبر بھی آ رہا ہے, ساری چیزیں. سی ایل آئی پہ آتا تھا وہ آپ کے موبائل فون پہ آتا ہے, موبائل اور فون پہ پیچھے چلا گیا. سی ایل آئی, ہاں سی ایل آئی پہ بھی آتا تھا, سی ایل آئی پہ آتا تھا ایک زمانے میں. تو وہ یہ تھا کہ اس کا نمبر بھی آ رہا ہے. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے لائیو شو کے اندر اس سے کہا کہ ہم تمہیں لیں گے, یہی ساری باتیں بتانی. اس نے اس کے اندر بھی سنائی یہ ساری باتیں لائیو شو میں. کرن خان جو آج کل مسالہ پہ کرتی ہیں شو لائیولی ویکینڈ, وہ اور فہد مصطفیٰ بھائی جو ہیں, یہ دونوں ہوسٹ ہوتے تھے اس کے. تو اس نے سنایا. اس کے بعد میں نے سوچا, اس کا بڑا سا فیڈ بیک آیا. لوگوں نے کہا یار اس کا ایڈریس بتائیں, یہ بتائیں, وہ بتائیں. میں نے کہا یار اس کو بتاتا ہوں کہ تم کتنی فیمس ہو گئی ہو نا, 2 دن کے اندر اندر پورے پاکستان میں, اور لوگ کالز کر رہے ہیں ساری چیزیں. تو میں نے کال کی شام کو 5 بجے, دوسرے یا تیسرے دن. تو وہاں سے ایک آدمی نے فون اٹھایا, وہی نمبر. تو مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے کہا عائشہ مختار سے بات کرنی ہے مجھے. تو مجھے کہنا کون عائشہ مختار. میں نے کہا اسی نمبر پہ بات ہوئی ہے نا, میری 2-3-4 دن سے ہو رہی ہے یہ. کہنے لگا عائشہ مختار کا تو نمبر نہیں ہے یہ. میں نے کہا کس کا نمبر ہے یہ. کہنے لگا یہ کمپنی کا نمبر ہے, مطلب سیل فون ہے لیکن یہ کمپنی کا نمبر ہے, اور جس طرح آفیشیل موبائل فون ہوتا ہے اس میں کمپنی کا نمبر ہے یہ. میں نے کہا اچھا کمپنی کہاں ہے. کہنے لگا فلاں علاقے کے اندر ہے. میں نے کہا یہ کوئی پرانی حویلی یہ وہ. کہنے لگا نہیں, یہ تو ایک آفس ہے لاہور میں, اور لاہور کے پرانے علاقے میں, لیکن کہنے لگا سنا ہے اس طرح کی کوئی بات کہ کبھی کوئی حویلی وغیرہ یہاں ہوتی تھی, لیکن یہ آفس ہے. اب میں پریشان. میں نے کہا یار آن ایئر اس نے لائیو بات کی ہے, پورا ملک گواہ ہے, دونوں ہوسٹ گواہ ہیں اس بات کے, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ جی عائشہ مختار کا نمبر ہی نہیں ہے, ایک دوسرا بندہ فون اٹھا رہا ہے. تو کال کہاں سے تھی, کوئی بیک ان ٹائم, یہ کال جو تھی وہ پاسٹ کے زمانے سے آ رہی تھی, فیوچر کے اندر ایک حویلی ہے, 30 کمرے ہیں, کوئی ٹریک کچھ پتہ نہیں. کہنے لگا یہاں تو یہ عرصے سے یہ کمپنی ہے, اور یہ ہمارا جو آفیشیل نمبر ہے, اور یہ. تو میں نے کہا کمال کی بات ہے. تو میں نے کہا یار میں ایک لڑکی سے بات کرتا رہا ہوں, اس کا یہ نام ہے, اس کو ہم نے ٹیلی فون پرسوں ترسوں اس کو ہم نے لائیو کال پہ لیا ہے, پورے ملک نے سنا ہے, ریکارڈنگ موجود ہے اسی نمبر سے. اس نے کہا نہیں یہ تو نمبر ہمارا ہے. کون عائشہ مختار. عائشہ مختار ایک کہانی, ایک میتھ, فلم بن سکتی ہے سر اس پہ تو, کہ ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے بات کرتا ہے اور اس سے ملنے جاتا ہے, اور جب وہ جاتا ہے بلڈنگ ایک پرانی حویلی ہوتی ہے, اور واہ کیا نائس کانسیپٹ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. سر ہوتے ہیں یار ایسے معاملات کچھ, کبھی کبھار بندوں کے ساتھ کچھ ایسی انیوژل چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ ریئلائز بعد میں کرتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ کچھ ڈفرینٹ ہوا ہے. انٹرسٹنگ. جس زمانے میں ہم ہارر شو کرتے تھے, ہم نے بہت ہارر شو کی ہم ٹی وی کے لیے نا, جس زمانے میں ہم ہارر شو کرتے تھے, تو ایک دفعہ میری وائف نے مجھے کال کیا دن میں. اوکے. میری وائف نے, تو ہمارا جو گھر کا مین گیٹ ہے نا وہ آٹومیٹک ہے, ٹھیک ہے, مطلب اندر سے ہم بٹن دباتے ہیں تو انلاک ہو جاتا ہے. صحیح ہے. انٹرکام پہ نا میری وائف نے مجھے فون کیا, اس نے کہا کیا تم حرکتیں الٹی سیدھی کرتے رہتے ہو. میں نے کہا کیا, اب میں نے کیا کر دیا. تو اس نے کہا یہ تم شوز اس طرح کے کر رہے ہو. اس نے کہا کہ 2 دن سے کوئی 11:30 بجے کے قریب جو مین گیٹ کا لاک ہے, مین گیٹ جو ہے وہ خود بخود ان لاک ہو رہا ہے. گھر کا جو مین گیٹ ہے وہ خود بخود ان لاک ہو رہا ہے 2 دن سے 11:30 بجے. تو میرے تو اندر ایک وہ سرد سی لہر دوڑ جاتی ہے نا انسان کی باڈی کے اندر. میں نے کہا یہ کیا بتا رہی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا ہو رہا ہے. تو وہ آدمی ڈرتا بھی ہے, بڑا پریشان بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے تجربے بھی ہیں, یہ والے ایکسپیرینسز بھی ہوئے. سر اگر آپ کا انڈسٹری سے بہت ایک
طویل عرصہ آپ نے گزارا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جو اس قسم کے مارننگ شوز ہوتے ہیں, ایک اور بھی آئی تھنک جیو کا شو تھا, شائستہ لودھی اس کو ہوسٹ کر رہی تھی میرا خیال ہے, اور ایک خاتون پوزیسڈ بھی ہوئی تھی, اور کافی سارے جو ہے عامل اور مفتی وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. اور تو یہ سچ ہوتا ہے یا صرف ڈرامہ ہوتا ہے؟ دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ڈرامہ تو کرنے کی ضرورت, میں ڈرامے کا لیول بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ڈرامہ کس لیول پہ ہوتا ہے یہ, اور سچ کس طرح سے ہوتا ہے. دیکھیے, اگر ہم کسی ریئل عامل کو بلائیں یا مفتی کو بلا لیں اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے والے کے مسائل کا حل بتا دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ بھی ہے, اس میں بھی ریٹنگ آتی ہے, لوگ اس کو دیکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چینل کوئی بھی ہو نا, اس کا جو مالک ہوتا ہے نا, اس کا جو اونر ہوتا ہے, فائنلی وہ اتنی بڑی ٹیم کی جو پرورش کر رہا ہوتا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ریٹرن کے اندر کچھ ملے گا, ہے نا. TRPs اس کو ملیں گی, اس کا جو ٹیرف ہے وہ ایکسپینسو ہو جائے گا, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں اچھے پیسے دیں گی نا پروگرام کے اشتہاروں کے, یار یہ پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہے, لوگ دیکھتے ہیں. تو سارا تو یہی ہے نا کہ ہم نے اٹینشن سیک کرنی ہے, ہم نے تو اٹینشن سیک کرنی ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے اپنے مارننگ شو کے دور میں ہی, فہد مصطفیٰ بھائی جو تھے, فہد بھائی وہی ہوسٹ تھے ہمارے شو کے. تو ہمارا جو گھر ہے نا, اب تو خیر اوپر کنسٹرکشن ہو گیا, تو اس کا جو فرسٹ فلور ہے وہاں پہ ایک اسٹور تھا پہلے, اب نہیں ہے وہ اسٹور, تو اسے پرانا سامان رکھا ہوا تھا. تو ایک آئیڈیا آیا مجھے, آپ دوسرے چینلز کو بیٹ کرنے کے لیے نا ان یوزول آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے ہیں. صحیح. تو میری جو ایک مڈل والی بیٹی ہے, اس کے ساتھ میں نے ایک اسٹوری بنائی. اب آپ نے کہا کہ فیک کیا ہوتا ہے, تو میں نے ایک اسٹوری بنائی اور ایک لڑکی کو بلایا جو ملیر کینٹ میں رہتی تھی, ہماری جاننے والی تھی. میں نے کہا تم آؤ, ایک رول کرنا ہے تم نے. کہنے لگی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا تم نے اس کی ماں کا رول کرنا ہے. اوکے. اس نے کہا اچھا کیا ہوگا؟ میں نے کہا سمجھو کہ مریم کو میں بچی کو دکھا رہا ہوں کہ وہ ایک ان نون لینگویج لکھتی ہے اسٹور میں جا کے, گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے اور ڈائری میں لکھ رہی ہے بیٹھی ہوئی, اور ماں اس کو باہر بلاتی ہے کسی نہ کسی بہانے سے, سختی سے, نرمی سے. لیکن بچی کو مزہ آتا ہے اسٹور کے اندر. ویسے تو بچوں کو چھپنے میں مزہ آتا ہے, جی, وہ کہیں نہ کہیں چھپتے ہیں, ان کا ایک اپنا ڈال ہاؤس ہائیڈ آؤٹ ہوتا ہے, ہائیڈ آؤٹ ہوتا ہے اس میں. مائیکل جیکسن میں بھی ایک بچہ تھا, تو وہ درخت پہ اس نے ایک بنایا ہوا تھا گھر اپنا. بالکل. تو بچوں میں یہ ہوتا ہے. تو میں نے ایک اسٹوری بنائی, اور ماں نے اس میں, ماں کا ایک اس میں نے انٹرویو بھی دیا, کامنٹ کہ اس نے کہا کہ جی یہ بچی جو ہے میری, میں بڑی پریشان ہوں, یہ اسٹور میں چلی جاتی ہے اوپر اور کچھ لکھتی رہتی ہے. بعد میں جب میں نے دیکھا تو جو اس کی لینگویج ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا لکھتی ہے, وہ ایک ان نون لینگویج لکھتی ہے. اب یہ بنائی ہوئی ایک کہانی ہے پوری, جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو اب اس کے اندر ہوتا یہ کہ اب جو لڑکی, جو کرن تھی, جو اس کی ماں کا رول جس کو میں نے دیا تھا, اس کو اب ہم نے شو میں بلایا. اوکے. تو ہم نے شو میں بلا کے اس کو بٹھایا, اور ہم نے کہا کہ اس سے پہلے ہم کرن سے بات کریں, یہ بھی ایک مسئلے کا شکار ہیں, چل کے دیکھتے ہیں ایک پیکیج کہ ان کا مسئلہ ہے کیا. اب یہاں پہ وہ چل رہا ہے جو میں نے اپنے گھر میں شوٹ کیا ہوا ہے پورا, کہ ان نون لینگویج لکھتی ہے اور وائس اوور چل رہی ہے, اور اس میں ڈرامیٹک میوزک چل رہا ہے, لوگ انجوائے کہ اوئے ہوئے ہوئے کمال ہے, نئی چیز کیا لکھتی ہے یار, اسٹور میں کون ہے, کون اس کو بلاتا ہے اور یہ لکھواتا ہے ساری. اب وہ مریم, اس کی کرن سے بات ہو رہی ہے, سوالات ہو رہے ہیں, تو وہ سارا کچھ اس کو بتایا ہوا ہے. ہوسٹ کو ہم نے سوال دیے ہوئے ہیں کہ یار یہ سوال پوچھے گا, جواب اس کو بتائے ہوئے. اب وہ چل رہا ہے سارا سلسلہ. شو ختم ہوا تو فہد بھائی جو ہیں وہ نیچے جاتے تھے نا, سگریٹ پیتے تھے وہ. صحیح ہے. آئے چندی کا روڈ پہ آفس ہمارا, ہم ٹی وی کا ابھی بھی ہے. صحیح ہے. تو سگریٹ پیتے تھے, تو وہ کافی سارے گیسٹ ہوتے تھے نا, تو ان کی گاڑیاں لگتی جاتی ہیں ڈفرینٹ روٹس کی. صحیح ہے. تو وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے گاڑیاں آتی جاتی ہیں, گیسٹ کو پھر وہ بٹھاتے جاتے ہیں اور وہ روانہ ہوتی جاتی ہیں. تو وہ اپنی کار کا ویٹ کر رہی تھی. تو انہوں نے اس سے کہا کہ مریم کو اسٹور روم سے دور رکھیے گا. انہوں نے کہا, تو اس نے کہا کون مریم؟ انہوں نے کہا آپ کی بیٹی. اس نے کہا میری تو کوئی بیٹی نہیں. کہ کیا مطلب تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں انمیرڈ ہوں. اس نے کہا انمیرڈ, اچھا اوکے. وہ پھر اوپر آئے, انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا, کہنے لگے یار یہ کیا سین ہے, مریم کون ہے؟ میں نے کہا کرن کی بیٹی. کہنے لگے کرن تو انمیرڈ ہے. تو مریم کون ہے؟ میں نے کہا میری بیٹی. کہنے لگے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ ڈرامہ اور وہ ایکسپریشن جو آ رہا تھا وہ نہ آتا آپ کا. کہنے لگے نہیں مجھے بتایا کرو کم از کم, اس میں کافی انہوں نے نالج میں تو رہے گا. ہاں, کہنے لگے یار سامنے والا اگر کوئی بلنڈر کر دیتا ہے آن ایئر تو میں سنبھال سکوں. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر ایکسپریشن نہیں آتا. ایک اور دفعہ ہم آرٹس کونسل میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم ناشتہ کرتے تھے شو کے بعد. تو انہوں نے مجھ سے کہا 6 گیسٹ تھے نا شو میں, یار مجھے لگتا ہے کہ آج کے شو میں ایک گیسٹ جو ہے نا وہ فیک تھا. تو میں کھاتا رہا نا, حلوہ پوری ہم کھا رہے تھے, تو مجھے کہنے لگے ایک گیسٹ جو تھا وہ فیک تھا. میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کہنے لگے لیکن آپ کچھ بول نہیں رہے.
میں نے کہا اس لیے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں بتائیں نا. میں نے کہا سر 5 گیس فیک تھے, 1 ریئل تھا سر. اچھا ہوتا یہ تھا کہ میں ان کو بلا کے نا 2-3 دن پہلے خواتین کو ان کو اسٹوریز دیتے تھے, ان کو پورا سمجھاتے تھے یار تم نے یہ اسٹوری سنانی ہے. مطلب اگر مینیپولیٹ کرنا چاہیں تو آپ بہت کچھ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا ریحان بھائی ایک بات بتائیں. لیکن سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ ہم کرتے کیوں ہیں؟ مطلب اس سے ہم کوئی سامنے والے کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں, انٹرٹیننگ پرپز سے. جو شو یہ آپ کر رہے ہیں یہ ہے کیا, اس کی کلیئرفیکیشن دینا ضروری ہے کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے بعض دفعہ. آپ کیا یہ جو شو کر رہے ہیں اس سے آپ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے, اس میں آپ پکچر کے دونوں سائڈز دکھا رہے ہیں. پکچر کے دونوں سائڈز دکھا رہے ہیں کہ دیکھو دونوں چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں. ہم اگر کر رہے ہیں تو ہم ایک ایسی انڈسٹری کے اندر ہیں, ہالی ووڈ بھی تو ہارر فلمیں پروڈیوس کرتا ہے. کیوں پروڈیوس کرتا ہے وہ؟ اس میں کرسی خود چلتی ہوئی دکھتی ہے, انٹرٹیننگ پرپز ہے نا. تو وہ کرسی کو جن تو نہیں چلا رہا ہوتا اس کے اندر, وہ تو ظاہر اسپیشل افیکٹس کی ٹیم اس کو موو کر رہی ہوتی ہے. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ پوری دنیا کو انٹرٹین اور ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ایک آرٹ ہے. تو ہم بھی اس آرٹ کا کبھی مارننگ شو کے اندر اس کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی ہم ریئل لوگوں کو بلاتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے ہم نے تو ظاہر مسالے بڑھانے ہیں. مسالے جب آپ بڑھاتے ہیں سامنے والے کو زیادہ مزہ آئے گا دیکھنے میں, تو آپ کے شو کے ساتھ وہ TRP بڑھے گی, ویوز بڑھیں گے اینڈ آل دیٹ. اچھا یہ تو ہو گیا مارننگ شو کی بات. ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے پیارے بھائی اور پیاری باجی, یہ کون ہے اور یہ کیا سین ہے؟ مجھے کسی نے بتایا تھا یہ جو کوآرڈینیٹرز ہوتی ہیں نا خواتین, یہ مختلف کورنگی میں, اورنگی میں, سرجانی ٹاؤن میں, یہ اسلام ایریاز میں, یہاں وہاں ہر طرح سے, کیونکہ انہوں نے آڈینس کو گیدر کرنا ہوتا ہے. سوزوکی میں بھر کے, کوسٹر میں بھر کے ساری ہاں وہ چینل کی گاڑی ہوتی ہے, اور وہ گاڑی جو ہے وہ ان کے ہینڈ اوور صبح کی جاتی ہے کوئی 4:30-5 بجے. شو کا اسٹارٹ ہونا ہے صبح 9 بجے. وہ گاڑی ان کو ہینڈ اوور پک کرتے ہوئے آتی ہے, وہ پک کرتی ہوئی آتی ہیں, اور انہوں نے سب وہ ایک دن پہلے اس کو کوآرڈینیٹ کیا ہوا ہوتا ہے مختلف علاقوں سے, تو اس میں ٹریولنگ ٹائم بھی اور وہ ساری چیزیں. تو کسی نے مجھے بتایا اسی طرح کی خاتون نے کہ بھائی وہ 4K چورنگی جو ہے وہاں پہ کوئی پیارے بھائی اور پیاری باجی ہیں, آپ شو میں ان کو بلا سکتے ہیں, بڑے مقبول ہیں وہ, اور بڑی پبلک, بڑا ہجوم ہوتا ہے, بڑا رش لگاتے ہیں وہ. میں نے کہا اچھا. میں چینل کی گاڑی میں وہاں پہنچ گیا شام کے وقت. جب میں گیا تو وہ جو ان کا آستانہ تھا وہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو مطلب خالی سے مراد یہ کہ پردہ پڑا ہوا تھا اور واقعی وہاں پہ کوئی نہیں تھا. میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا ایک, اور ایک میں تھا. میں نے کہا چلتے ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا تو اس میں تغرے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اللہ رسول کی جس طرح سے ہوتے ہیں, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خانہ کعبہ ہیں, اس کی تصویر ہے. میں نے کہا اچھا یہاں یہ ایسی پڑوس کے گھر سے پوچھا بھائی کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہیں گئے ہوں گے, علاج ولاج کرنے کسی کا گئے ہوئے ہوں گے وہ. میں نے کہا اچھا. اب یہ دوسرا جو حصہ ہے میری گفتگو کا, یہ مطلب یہ عجیب ہے. یہ جو دوسرا حصہ میں بتا رہا ہوں, پہلے کمرے میں تغرے لگے ہوئے, اور دوسرے کمرے میں جب میں جاتا ہوں پردہ پڑا ہوا ہے اس میں, تو وہاں پہ ایک مندر ہے. مندر ہے, بریانی رکھی ہوئی ہے. مندر ہے, بریانی رکھی ہوئی ہے, اور جس طرح سے وہ چراغ وراغ جل رہے ہوتے ہیں, چراغ جل رہے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا یار یہ کیا مطلب سین ہی وہ تو الگ ہے. بہرحال میں پھر وہ دیکھ کر میں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب ہے. تصویر میں نے بنائی موبائل سے اور میں خاموشی سے آ گیا واپس. پھر بھی ہم نے ان کو شو کے اوپر بلایا, اور ہم نے آ کے بتایا ہوسٹ کو کہ ہم جو ہیں ان کو اس میں ہم ایکسپوز کریں گے, اور اس میں ہم یہ بات بھی نکالیں گے کہ اندر یہ کیوں آپ نے مندر کا سلسلہ اور یہ سارا کیوں, اور باہر تغرے لگے ہوئے یہ. بہرحال بڑا پھڈا ہوا ہوسٹ نے. فہد بھائی ہوسٹ ہوتے تھے اس وقت بھی شو کے. تو انہوں نے بڑا مطلب اس معاملے میں بڑے زبردست ہیں. ڈیبیٹ وغیرہ کے معاملے ہمیشہ سے رہے ہیں. جس طرح آپ ان کا ابھی کرنٹلی جو شو چل رہا ہے گیم شو, اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو بہت ہی زبردست, بہت فٹی ہیں, مطلب پتہ ہے کس طریقے سے بولنا ہے, کمال کے مطلب یعنی کہ آرٹسٹ ہیں وہ ہر لحاظ سے. تو انہوں نے بڑا زیادہ اس کو آرگیومنٹ کیا اور ساری چیزیں جو ہیں. بہرحال وہ کافی سچویشن ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں آپ ثابت کر کے دکھائیں, اور ہمارے عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اور مطلب جو کچھ بھی ہے. بہرحال اب مجھے پوری گفتگو یاد نہیں ہے, لیکن کافی پھڈا ہوا آن ایئر. صحیح پھڈا ہوا, اور ان کو بہت ذلیل کیا انہوں نے کہ تم تو 2 نمبر ہو, یہ ہو اور وہ ہو, سب کر کے, تاکہ ہمارے اوپر بھی وہ نہ آئے کہ غلط لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو جب پروگرام ختم ہو گیا اور تقریباً 12-12:30 بجے کا ٹائم ہوگا, تو ریسیپشن سے میرے پاس کال آئی, اور ریسیپشنسٹ نے مجھے کہا کہ ایک فیملی آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے ہم کسی مسئلے کا شکار ہیں اور ہمیں کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا, تو ہمیں پیارے بھائی اور پیاری باجی کا نمبر چاہیے, اور انہوں نے آج کے شو میں دیکھا ہے. میں نے کہا میری بات کروائیں. تو میں نے انٹرکام اٹھا کے ان سے بات کی.
میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیک ہے, اور پروگرام کے اینڈ میں ہم نے یہ دکھایا بھی تھا. صحیح. تو آپ ان کا نمبر نہ لیں, میں آپ کو کوئی اور نمبر کیا لیں گے, نہیں آپ چھوڑیں اس بات کو کہ فیک ہیں یا جو کچھ بھی ہیں, ہمیں ان کا نمبر چاہیے. میں بڑا حیران اور مجھے غصہ بھی آیا. میں نے کہا یار کمال کے لوگ ہیں آپ, مطلب ایک یعنی کہ کپل کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں اور آپ آفس تک آ گئے ان کا نمبر مانگنے کے لیے. نمبر دے دیں, اس کا مطلب ہے آپ کی تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمارے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کامن بڑا مطلب ہمارے یہاں ہم بڑے اندھے عقائد کے پیچھے چلتے ہیں. بالکل بالکل. کچھ باتیں میں اور بھی کروں گا بہت محتاط الفاظ میں. ہم بڑے اندھے عقائد کے پیچھے چلتے ہیں اس معاشرے کے اندر. میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی, میں سما میں کام کرتا تھا نا, جب سما کے لیے ایک میں نے رپورٹ بنائی تھی, اس کا نام تھا مزار سے علاج. مزار سے علاج. ہاں, اچھا. تو ایک بڑا زبردست ایک پروگرام سما کا اس زمانے میں چلتا تھا 7 سے 8, تو کرن ناز کرتی تھیں وہ, اس میں وہ رپورٹ چلی تھی. وہ تھا کیا, میں اس میں ایک مزار کا میں نام نہیں لیتا تو بہتر رہے گا, بڑا مشہور مزار ہے, آپ کہیں گے تو نام لے بھی دوں گا. سر کیا 3 ہٹی کا نور علی شاہ بابا کا مزار ہے, بڑے لنگر کھائے اور باٹے بھی ہیں وہاں پہ. تو نور علی شاہ بابا کے مزار پہ میں گیا, تو میں نے کہا ریکی کر کے آتا ہوں, جا کے پہلے جا کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, کیمرے کے اینگلز دیکھ لیں, بندہ دیکھ لیں کس سے بات, یعنی کہ وہاں کا جو انچارج ہے کہ وہ کس حد تک کوآپریٹیو ہے, اس کو کانسیپٹ سمجھائیں, یہ ہوتا ہے. وہ سب میں کرنے کے لیے گیا. میں نے دیکھا ایک بندے نے وہاں پہ جو مزار کی جالیاں تھیں نا, اس کے پاس نیچے پھول پڑے ہوئے تھے, پھول ٹوٹے ہوئے پھول ہوتے ہیں نا, جس طرح وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے یا پھول, اس نے پھول اٹھا کے کھایا پھول اس نے. تو میں اس کے پاس گیا, پھر اس نے دعا بھی کی. میں نے کہا تم نے پھول کھایا اٹھا کے, یہ میں نے دیکھا, یہ کیوں کھایا زمین پہ سے اٹھا کے پھول؟ کہنے لگا اس لیے کہ اس میں شفا ہے. پھول اٹھا کے کھایا, مزار کا پھول ہے نا, کسی نے پھول چڑھایا ہے اور یہ بڑی بابرکت جگہ ہے, تو یہاں سے کچھ بھی اٹھا کے کھائیں گے تو وہ اس میں شفا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرا ایک رشتہ دار تھا, اس کا علاقے میں یہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا رات کے وقت, اور روڈ کراس کر رہا تھا, رکشا نے اس کو مار دیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی. اوکے. ٹانگ ٹوٹ گئی, ٹانگ کی ہڈی, اور بڑی تکلیف میں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ مزار پہ آ گیا, اسی مزار پہ, اور اس نے آ کے پھول کھایا, اور وہ یہیں پہ رات اس نے گزاری, اور صبح اس کا درد ختم ہو چکا تھا. اوکے. اس نے یہ بات مجھے بتائی. اب میں دل میں سوچ رہا ہوں یہ جو شہر میں اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس کھلے ہوئے ہیں, ایو کلینک بند کر دیتے ہیں پھر. ایو تو کیا کہوں, شاید چھوٹا ہی ہوگا, اس سے بڑے ہاسپٹلس ہمارے بند کر دیتے ہیں, زیادہ دن بند کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھول ہی کھاتے ہیں پھر سب, یہاں سے اٹھا کے تو سب دکانیں بند کروا دے گا سب کی. تو اس نے کہا جی وہ پھول ہم کھاتے ہیں اور اس میں شفا ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا. وہاں سے مجھے ایک آئیڈیا آیا, مزار سے علاج. میں نے کہا مزار سے علاج بن سکتی ہے, ایک رپورٹ بنے گی مزار سے علاج, لوگوں کا عقیدہ. اس کے بعد میں پھر کیمرہ جب لے کر آیا تو میں نے پھر یہی اینگل ایک اس کا لیا, اور اس کے اوپر میں نے لوگوں سے آپ کس عقیدے کے تحت آتے ہیں, آپ کس عقیدے کے تحت شارٹس میں نے بنائے. ایک عورت قلا بازیاں کھا رہی تھی خواتین کے سیکشن کے اندر, وہاں وہ شوٹ نہیں کرنے دے رہے تھے. میں نے وہ دیکھا, اس نے 12 سے 13 گالیاں دی ہوں گی, مطلب ہوا میں گالیاں دیے جا رہی ہے. تو میں نے وہاں پہ جو سر معذرت بات کاٹ رہا ہوں, میں نے ہر مزار پہ ایک عورت دیکھی کلا بازی کھاتے ہوئے اور گالیاں بکتے ہوئے. اس پر بھی میں آؤں گا. خیر میں بس بتانا چاہتا کہ میں نے دیکھا ہے, ہر مزار پہ دیکھا ہے. تو وہ قلا بازیاں کھا رہی ہے اور وہ گالیاں دے رہی ہے, اور تقریباً 12 سے 13 گالیاں دی اس نے. تو مزار کے جو لوگ علاج کر رہے تھے, جو والنٹیئرز ہوتے ہیں, جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا, تو میں نے ایک والنٹیئر سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا, اس پہ اثرات ہیں بہت خطرناک قسم کے. میں نے کہا اچھا. میں نے اپنے کیمرہ مین سے کہا, میں نے کہا وہ جو 13 گالیاں اس نے دی ہیں یہ تو وہی ہیں جو بچپن سے سن رہا ہوں. تو اگر اس کے اوپر جن ہے, آصب ہے, بلا ہے, بھوت ہے, تو وہ وہی گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ کیا اس کو بھی وہی گالیاں یاد ہیں جو مجھے یاد ہیں؟ کچھ انوویٹو ہونا چاہیے, انوویٹو لائے نا, ڈفرینٹ تو لائے یار. بھوت ہے تو کچھ بھوت یا سکھائے تو ہاں ہمیں کچھ نیا ملے. جتنی بھی گالیاں جس میں ہمشیرہ کا ذکر ہے, جس میں والدہ محترمہ کا ذکر ہے, خاندان کے دیگر رشتہ داروں کا ذکر ہے, اور زیادہ تر مطلب وہ گنی چنی جو ہے یہاں آگے وہی دے دی. اور زیادہ تر گالیاں جو ہے وہ خواتین سے متعلق ہیں, مردوں کے بارے میں کوئی گالی نہیں بنائی کسی نے. یہ بات پوائنٹ یہ بڑا عجیب ڈیپ پوائنٹ, ڈارک ایز ویل. پھر تو اب میں نے کیمرہ مین سے کہا یار یہ کیا چکر ہے, یہ نفسیاتی کیس ہے, کیونکہ جو 13 گالیاں 12 گالیاں یہ وہی ہیں جو بچپن سے سن رہا ہوں, تو جن نئی کیوں نہیں لا رہا؟ جن جو ہے, اس نے کہا بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کیس نفسیاتی ہے, یہ جو بھی ہے. خیر اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ رپورٹ ہم نے بنائی, لوگوں کے کامنٹس بڑے دلچسپ سے آئے, ہم یہ کرتے ہیں, ہمارے یہاں اولاد ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بہرحال وہ اس میں پھر 7 سے 8 کے اندر چلا. تو اس طرح کی بہت ساری رپورٹس ہم کرتے تھے. تو مزارات پہ بڑی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. یار ویسے یہ
ہر مزار پہ ریحان بھائی ایسا کیریکٹر کیوں ہوتا ہے جو اچھا کلا بازیاں بھی وہ اچھی والی مارتی ہیں ہوا میں ایک دو گھوم کے. یا میں اپنی زندگی میں آلموسٹ ہر مزار پر ہی گیا ہوں جو کراچی میں ہے, اور ہر مزار پہ میں نے یہ والے معاملات دیکھے ہیں. اچھا سر بھی مارتے ہو, دھم کر کے آواز آتی ہے, گرتی ہیں, اور ایک دو خاتونوں کو میں نے دیکھا ایسے کرتے ہوئے. لیکن اگین دماغی معاملات بھی ہو سکتے ہیں, کیمیکل امبیلنس ہو سکتا ہے, یا واقعی میں ہو سکتا ہے بھائی کوئی اثرات ہو. لیکن مجھے لگتا ہے یہ سارا جو ہے نا تھوڑا سا ایک وزٹنگ کارڈ والا وہ ایک کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ جن ہے اور یہ فلانے جو بیٹھے ہیں نا, یہ باندر والے جو بیٹھے ہیں, یہ اس کا اتار کر رہے ہیں. نور علی شاہ بابا کے مزار پہ 2 لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں, ان کی عمر ہوگی کوئی 14-15 سال. 2 لڑکیاں آئیں تو 2 دن کے اندر میں نے شوٹ کی تھی یہ رپورٹ. انہوں نے مجھے بتایا کہ یار 2 لڑکیاں شیشہ کھاتی ہیں. واہ واہ, وہ شیشہ کھاتی ہیں. اچھا. اور ان پہ اثرات ہیں, وہ شیشہ کھاتی ہیں. اب ذہن گھوم جائے یار, شیشہ کھاتی ہیں تو اثرات ہیں یا نہیں ہیں, اندر سے تو سب کچھ کٹ جانا چاہیے بندے کا, اور وہ پھر آ رہے ہیں مزار کے اوپر. میں نے کہا یار ویٹ کیا, بتایا مغرب کے بعد آتی ہیں, ویٹ کیا, لڑکیاں آئیں, کوئی چیز ان کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے اچھا, میں نے کیمرہ مین سے کہا کہ بھائی تو کیمرہ یہیں پہ رکھ, اور یہ جہاں پر جا رہی ہیں دور سے تو میکسیمم زوم لگا, زوم چارج کر میکسیمم, اور تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ اب شوٹ ہو رہا ہے. بہرحال وہ جو بھی چیز تھی وہ کچھ ان کے ہاتھ میں تھی, وہ کھڑے ہو کے کھا رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ شوٹ کر رہا ہے, کہ وہ قریب ہم جا نہیں سکتے تھے. تو وہ اندازہ میں نے یہی لگایا اس پہ بھی. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہرٹ بھی ہو اس سے, لیکن میرا کہنا کچھ یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ پیڈ رکھے ہوئے ہوتے ہوں گے انہوں نے مزار کے اوپر. سر بالکل رکھے ہوتے ہیں, منتھلی سیلری پہ ہوتے ہوں گے, ڈیلی ویجز کے اوپر ہوتے ہوں گے, ہو سکتا ہے جو آپ کا وزٹنگ کارڈ. سر میرا دوست ہے وہ ٹیوب لائٹ کا کانچ کھا جاتا ہے, اور بولا اذلان تو بھی کھا سکتا ہے. بولا کیوں؟ بولا ابھی بالکل لائٹ ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. وہ ہاں ٹیوب لائٹ توڑ کے کچڑ, وہ بیسکلی شادیوں میں نا کرتب وغیرہ بھی دکھاتا تھا وہ, تو ٹیوب لائٹ یوں سر پہ توڑی, چل میرا بھائی ٹیوب لائٹ کھا گیا. تو وہ کانچ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا جو آپ نے بات کی نا عقیدے والی, میری پوڈ کاسٹ میں ایک صاحب آئے تھے, تنویر صاحب, تو انہوں نے یوں کیا قبرستان کی مٹی آ گئی, یوں کیا لیمو میں مرچیں لگی ہوئی آ گئیں, یوں کیا ٹھک ٹھٹا الائچی آ گئی, یوں کیا گڑیا نکال دی, وہ سب چیزیں کر دی. کیمرے کی آنکھ ہے, ڈیجیٹل دور ہے, اور آج کل کے بچے بہت تیز ہیں. انہوں نے سلو سپیڈ کر کے دیکھا, وہ دیکھ لیا یہاں پہ انہوں نے انگوٹھا پہنا ہے, انگوٹھا یوں کر کے نکالا, یہاں سے یہ کر دیا, یہاں سے انہوں نے کچھ یہ کر دیا, مکھی پانی میں ڈبا کے ماری, پھر نکالی, پھونک ماری, مکھی اڑ کے زندہ ہو گئی. اچھا کلیئرلی اس بندے نے ایکسیپٹ کیا کہ بھائی میں لکی رانی سرکس میں پہلے جادو ایسی ٹرکس کر کے دکھاتا تھا, ابھی یہ بنس روڈ پہ میرا ایک میجک کا ایک ٹھی ہے جہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے جادو بیچتا ہوں. کلیئرلی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بولا, سب کچھ کیا, بٹ کیریکٹر ان کا تھا کہ جی وہ جس کے ہاتھ میں اللہ شفا دے وہ تو کرنے والا تو اللہ کی ذات, مطلب یہ والا کیریکٹر ان کا تھا. لیکن انہوں نے بتا دیا کہ میں یہ ساری چیزیں کرتا ہوں. اس کے باوجود اتنے لوگوں نے بولا ہے کہ ان حضرت صاحب کا ہمیں نمبر چاہیے, تنویر صاحب کا ہمیں نمبر چاہیے, یہی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. عجیب سے مجھے فون, اب پہلے جب کسی جانور کا کسی کو مسئلہ ہوتا تھا لوگ مجھے فون کرتے تھے, اب کسی کے جنات کیسے معاملات ہوتے ہیں لوگ مجھے فون کرتے ہیں, یار ہماری بیگم پہ جن آ گیا ہے, یا ہمارے جو ہے گھر میں ایسا اثرات ہوگا. اس قسم کی کالیں آتی ہیں. مجھے ایک خاتون کال کرتی ہیں آؤٹ آف دا بلو, اور کہتی ہیں مجھے آپ کی پوڈ کاسٹ میں کالا علم کرنے والا بندہ آیا تھا, مجھے اس کا نمبر چاہیے. میں نے بولا وہ ایک پڑھی لکھی اور ایک عہدے پہ تھی خاتون. میں نے بولا میم آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ یہ کس قسم کی بات کر رہی ہیں؟ بولا نہیں مجھ پہ کچھ کالے اثرات ہیں اور ان کا توڑ کالا والا ہی کر سکتا ہے. میں نے بولا چلیں گڈ لک, نمبر تو میں نہیں دے سکتا, بہت بہت معذرت, اللہ حافظ, فون مت کیجیے گا, بلاک کر دیا میں نے. تو اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں. اور کبھی آپ نے جن دیکھا ہے؟ نہیں, میرا اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہوا, لیکن یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خون ہلکا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا بھاری ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا بھاری خون ہوتا ہے, کچھ کا ہلکا ہوتا ہے, کچھ لوگ چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں. جی یہ بس ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبی ہے کہ میں جب کسی جگہ پہ جاتا ہوں, چاہے اس کے بارے میں لوگ کچھ بھی کہیں, تو وہ مجھے اپنی باڈی کے اوپر فیل ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ جگہ بھاری ہے یا یہ جگہ نارمل ہے. تو اتنا مجھے پتہ چل جاتا ہے. بعض جگہ ہم گئے, بے شمار جگہوں پہ ہم گھومتے تھے,
اپنے شوز کے لیے لوگوں کی تلاش میں اور اس طرح انرجیز ہوتی ہیں اس میں, تو وہ چیز آپ کو فیل ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ نور علی شاہ بابا کے مزار کا میں نے آپ کو ذکر کیا, شاہ شمس تبریز کے مزار کے اوپر ملتان کے اندر میں نے ایک سیریز کی تھی ہم ٹی وی کے لیے, اللہ لوگ. تو اس کے لیے میں گیا تھا پورے پاکستان کے اندر مزارات میں نا, جو لیڈنگ مزارات ہیں وہ میں نے کیا تھا. تو اللہ لوگ جو ہے اس کے لیے شاہ شمس تبریز کے مزار پہ جب گیا تو ایک شدید ترین گرمی تھی وہاں, ملتان کی جو گرمی ہوتی ہے روایتی, لیکن وہ اس میں مزار کے صحن میں ٹائل لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے وہاں پہ. میں نے یہ بڑا یعنی کہ نمایاں طور پہ یہ چیز محسوس کی کہ جب میں ایک جگہ سے گزرا, آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 فٹ کے 2 ٹائل ہیں اس طرح سے. میں نے جب میں ان کے اوپر سے گزرا تو بالکل نارمل جیسے ایک ٹھنڈا موسم ہوتا ہے نا, بالکل جیسے کہ میری باڈی نے, میں نے فیل کیا کہ یہ ٹائلوں کے اوپر ٹھنڈ ہے اور اس سے آگے ہر جگہ مزار کے اندر بھی گرمی ہے. تو وہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز تھی, اس کی کیا کرامت تھی, ایک یہ تھا. تو اسی طرح سے جیسے مزارات کی بات کریں تو قطب عالم شاہ بخاری کا مزار ہے عیدگاہ کے اوپر. بالکل. تو اس کی یہ جو مزار ہے سیڑھیوں سے نیچے اتر کے یہ مزار ہے, مطلب اس کا جو اوپر کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے مزار میں انٹر ہوتے ہیں مین گیٹ سے, تو لیکن قبر تک پہنچنے کے لیے آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے. تو اس میں ایک ہماری اسکرپٹ ہیڈ ہوتی تھی ہمارے چینل کی, وہ اور میں دونوں ریسرچ پہ گئے. اسکرپٹ لکھنے سے پہلے وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملنا, وہاں کا جو مجاور ہے اس سے بات کرنا, اس کے لیے ہمیں ظاہر جانا پڑتا تھا. جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کہ بہت ہی, یعنی آپ سمجھیے کہ آپ پانی میں جب جاتے ہیں نا تو پانی کا بوجھ آپ کے کندھوں کے اوپر, تو پانی کا. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ میں گیا, مجھے کبھی اس طرح کی کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی, بالکل لائٹ ہے. بہرحال پھر میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا بات ہے, مجھے پورے پاکستان میں 2 مزارات پہ فیلنگ ہوئی ہے اس طرح کی. ایک تو مجھے وہاں پہ ٹھنڈ محسوس ہوئی 2 ٹائلوں کے اوپر, اور ایک مجھے یہاں پہ بھاری پن محسوس ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ قطب عالم شاہ بخاری جو ہے نا قطب ہے, اور قطب کا جو درجہ ہوتا ہے وہ غازی سے اوپر ہوتا ہے, غازی سے اوپر ہے قطب کا درجہ. تو لوگ تو اللہ تعالیٰ کے تمام بزرگ ہیں, قابل احترام ہیں, دین کے لیے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو عبادتیں کی ہیں. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کا انکار کر سکیں, ناممکن ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کا جو زور آپ دیکھتے ہیں جمع غفیر, وہ آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ دکھتا ہے. بالکل. یہ مزار اتنا بڑا ہے بھی نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ بات بتائی, کہنے لگے جو قطب کا درجہ ہے نا وہ غازی سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے یہ ان سے بڑی چیز ہیں, عبداللہ شاہ غازی جو ہیں یہ ان سے بڑی چیز ہیں, قطب عالم شاہ بخاری. میں نے کہا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کہنے لگے بہت لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہ ایک عجیب سلسلہ. اور پھر جب آپ دیکھیں گے نا کتبہ قبر کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بلڈ لائن جو ہے نا, اس میں بتایا گیا کہ ڈائریکٹلی ان کی بلڈ لائن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. کراچی کے اندر بھی ایسے مزارات ہیں, سندھ میں بھی ہیں. مطلب ہاں, ایک تو وہ ہیں جنہوں نے جو اسلام کا جو فیض ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوا تھا اسے آگے پہنچایا. ایک تو چیز یہ ہے نا. دوسرا وہ ہے جو آپ کی بلڈ لائن سے ڈائریکٹ تعلق ہے, ڈائریکٹ جو فیملی سے. تو اس طرح کے لوگ, ان کے مزارات کراچی میں بھی ہیں. اس پر بھی میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی, اس کا نام تھا امام زادگان. امام زادگان کے نام سے میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی کہ صرف وہ جن کا ڈائریکٹ حضور کی بلڈ لائن سے تعلق ہے وہ بزرگان, ان کے مزارات کراچی کے اندر. اچھا, آپ نے شروع سے اسی طرح کے ٹاپکس پر جو ہے وہ میرا بہت زیادہ, جی میرا بہت زیادہ اللہ کے اسرار میری ایک سیریز تھی, اور وہ اس میں سائنس کو اسلام کے ساتھ میں نے وہ کیا, سبھی طرح کی چیزیں کی ہیں, فلم کے اوپر بھی کیا, ہر طرح کے کام جو ہے دنیا میں, تو وہ ساری چیزیں کی اس میں. اسی طرح منوڑا پہ مزار ہے پیر غائب شاہ بخاری کا, اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ڈائریکٹ بلڈ لائن سے ان کا تعلق ہے. اور اسی طرح سے قائد اعظم کا جو جائے پیدائش وزیر مینشن کھارا در کے اندر, اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا مزار ہے. وزیر مینشن پہ اگر آپ جائیں گے بالکل قائد اعظم کا جو جائے پیدائش ہے, تو اس کے مطلب سمجھ لیجیے کوئی 4-5 گھر چھوڑ کے ایک چھوٹا سا مزار ہے, قبر بالکل آپ کو سامنے ہی دکھتی ہے. تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلڈ لائن ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ بھی ڈائریکٹ اس سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ساری ہم نے ریسرچ نکالی, پھر اس پہ گئے تھے. اسی طرح ہم نے کی تھی امام بارگاہوں پہ ایک ڈاکیومنٹری میں نے سیریز کی تھی, مقام ذکر حسین.
تو وہ بھی میں نے کی تھی. اس کراچی کی جتنی بڑی امام بارگاہیں ہیں اس کے اوپر میں نے کی تھی. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. یہ ایک پوڈ کاسٹ کی کہانی نہیں, یہ 2-3 پوڈ کاسٹ کی کہانی ہے. ریان بھائی تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, آپ آئے, مجھے بہت اچھا لگا. آئی ایم شیور میرے جتنے بھی ویورز اور لسنرز ہیں ان کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. بہت نیا اینگل آپ نے جو ہے نکالا ہے اباؤٹ دا مارننگ شوز اینڈ جن ذبح کرنے والے سارے معاملات. جاتے جاتے کچھ اچھا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. ارے بالکل, ٹیک یور ٹائم, مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارا چلنگ سین ہے سر, آپ آئے بیٹھے باتیں کرتے, پتہ ہے بہت چھوٹا سا واقعہ ہے اور اسی میں پیغام بھی ہے. میری بیٹی جو چھوٹی والی ہے سب سے, یہ اگر ہمارے دیکھنے والے غور سے دیکھیں اور اس کو غور سے سنیں تو اس میں بڑا میسیج ہے ان کے لیے. اس سے میسیج یہ, میری بیٹی جو تھی جب وہ پیدا ہوئی تو کوئی اس طرح کا اس کے ساتھ پرابلم تھا کہ اس کی جو سانس کی رفتار تھی نا, جیسے میں اور آپ جس طرح سے سانس لے رہے ہیں اس وقت, اس سے بہت زیادہ تیز تھی. سمجھیے کہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا اس کا پرابلم کیا ہے. ڈاکٹر نے, میں نے کہا دنیا کی سب سے آسان زبان میں سمجھا دی, میڈیکل کا کچھ نہیں پتا مجھے, اس کا پرابلم کیا ہے. یہ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں سمجھیے 60 کی اسپیڈ پہ سانس لے رہے ہیں اور یہ جو کہ نارمل ہے, اور یہ بچی جو ہے یہ 100 کی اسپیڈ پہ سانس لے رہی ہے. میں نے کہا اچھا سمجھ میں آ گئی بات, مطلب ایب نارمل ہے. کہنے لگا ایب نارمل ہے, اس سے بھی 60 پہ سانس لینا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا تو اب کیا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے کہ اس کا 6 گھنٹے کے اندر, مطلب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے 6 گھنٹے کے اندر, اس کو اگر یہ نارمل نہیں ہوئی تو اس کا جو ہارٹ ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گا. اس کے جو لنگز ہیں, پھیپھڑے ہیں, وہ سانس لینے کی کوشش جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے اور اس کا ہارٹ اسٹاپ ہو جائے گا 6 گھنٹے کے بعد. تو 6 گھنٹے بعد ہم بتا سکیں گے یہ سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی. تو جب کسی کے بچے کے بارے میں جو ابھی پیدا ہوا ہو 25-30 منٹ پہلے اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے ڈاکٹر, تو اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں, آپ کے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہوتی. بالکل. نہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, نہ آپ کی پیروں کے نیچے زمین ہوتی ہے. بالکل. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں. اب آپ کے عقیدے کے اوپر ہے اور آپ کے تعلق کے اوپر ہے اس کے ساتھ. یا تو آپ کسی الٹے سیدھے آدمی کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ آپ کو گھماتا رہے اپنے ہاتھوں میں, یا میری طرح جا کر مسجد کی سیڑھیوں پہ رات کے وقت 12:30 بجے جہاں لوگ چپلے اتارتے ہیں وہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, میں نے کہا ان سیڑھیوں پہ سے لاکھوں لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے تیرے سامنے سر جھکایا ہوگا, لاکھوں لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے تیرے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوں گے, تجھ سے تیرا رحم اور فضل اور کرم مانگا ہوگا. ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس پر تجھے پیار آیا ہوگا اور جس کے تو نے سارے گناہ معاف کیے ہوں گے. اس ایک آدمی کے صدقے میں اس کو زندگی دے دے. مسجد میں تو لاکھوں لوگ, جب سے مسجد بنی ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, 5 ٹائم چل رہا ہے. دعا مانگی ہے میں نے کہا اس ایک آدمی کے صدقے میں جو تجھے پسند آیا تھا, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ازلان بھائی ہوں, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دوست یہ ہوں, مجھے نہیں پتا. وہ ایک آدمی ہوگا, اللہ کو پتا, اور مجھے اپنی زندگی میں کبھی یہ بات پتہ چلے گی بھی نہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے اس علم کو. تو وہاں سے ایک آدمی ایسا گزرا تھا جو اللہ کو پسند تھا اور جس کے اس نے سارے گناہ معاف کیے تھے. رات کے 12:30 بجے تھے. ظاہر ہے کہ آپ کو بچے کو آپ نے نرسری میں رکھا ہوتا ہے, الاؤ نہیں ہوتا آپ کو جانا. تو انہوں نے کہا صبح 7 بجے آپ. میں 7 بجے گیا دوبارہ وہاں پہ. میں نے کہا کیا حال ہے اس کا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب نارمل ہو رہی ہے وہ. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے وہ جو 100 پہ تھی اسپیڈ آپ سمجھے کہ وہ 80 پہ ہے اب, اور شام کو 4 بجے تک وہ 60 پہ آ چکی تھی. تو میں کسی پیر کے پاس نہیں گیا, میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں, نہیں چاہیے مجھے کوئی پیر. میں کسی فقیر کے پاس نہیں گیا. مجھے ڈائریکٹ نمبر ملانا ہے اس کا جو اس بچی کا بھی خالق ہے, جو میرا بھی خالق ہے. تو میں اس سے کیوں کانٹیکٹ بیچ میں کسی تیسرے آدمی سے کیوں کہوں یار وہ میسنجر کیوں بیچ میں رہا, ڈائریکٹ بات کریں. تمہارے پاس کوئی نمبر ہے تو یار اس سے بات کرو نا, میرے بارے میں کیوں کرو بات اس سے. وسیلے سے آپ ضرور مانگ سکتے ہیں, بالکل بیچ میں وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ سکتا ہے اور کسی بزرگ کا آ سکتا ہے. بات آپ خود کریں نا, مسئلہ آپ کا ہے, اس کا تھوڑی ہے, وہ تو بیچ میں پیسے بنائے گا. کیا بات ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو سارا عقیدہ ہے نا ہمارا, ایک ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک ڈور ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. وہ ڈور جب ہم خود نہیں پکڑتے تو پھر لوگوں نے اپنی ڈوریں لٹکائی بھی ہوتی ہیں بیچ میں. تو ہر بندے نے اپنی ڈور لٹکائی ہوتی ہے جو وہ ایک معقول رقم لے کر آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. آپ نے وہ ڈور نہیں پکڑنی ہے.
ڈائریکٹ بات کرنی ہے آپ فون اٹھانا ہے اور ڈائریکٹ بات کرنی ہے. اور زندگی میں 3 ایسے مواقع آئے ہیں جن کا میں اب ذکر کروں گا تو شاید بات لمبی ہو جائے گی, تو شاید نہیں کرتا. ایک موقع تو یہ تھا, 2 اور بھی تھے, جب میں نے اس رشتے کو ڈائریکٹ فون اٹھا کے مطلب میں نے کہا یہ چاہیے مجھے, اور اس نے دیا ہے. آپ کا یہ یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے, نہیں چاہیے آپ کو بیچ میں کوئی پیر فقیر عامل کامل, کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو جو آپ کو خواب دکھائے اور یہ کہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور صبح یہ ہو جائے گا, پانی پڑھ کے لے جاؤ اور یہ کر لو. کوئی پانی وانی مت پڑھیں, ڈائریکٹ بات کریں اس سے. آپ کا خالق ہے, بے شک, اس نے آپ کو مسلمان پیدا کیا, بے شک, ٹھیک ہے, الحمدللہ, اس نے آپ کو صراط مستقیم پہ پیدا کیا, آپ کے لیے بہترین سوچ رہا ہے, اس نے بہترین سوچا, اور آپ کے لیے رزق کی راہیں اس نے کھولی ہوئی ہیں, بند نہیں ہونے دیتا. زندگی کی تھوڑی بہت مشکلات سب کے ساتھ آتی ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, انبیاء کرام کے ساتھ آئی ہیں. انبیاء کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کائنات آپ کے لیے بنائی ہے, انہوں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود دیے. بالکل. تو وہ بھی کھڑے رہے ہیں راتوں کو عبادتوں کے اندر, وہ بھی جا کے درخواست کر رہے ہیں کہ جی 50 نمازیں کم کر دیں. ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی, جن کے لیے کائنات بنی ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صراط مستقیم جو ہے نا وہ دکھتی نہیں ہمیں بیچ میں. عقیدے کی جو کمزوری ہوتی ہے نا, بس وہ عقیدہ ہم نے اپنا صحیح رکھنا ہے, دنیا کی کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اسی میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ جب رزق کی ذمہ داری مالک نے لے لی ہے تو تمہیں ٹینشن کھانے کی کیا ضرورت ہے, تمہارے نصیب کا تمہیں مل جائے گا. یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.